تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، حضرت لقمان حکیم نصیحت کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بھیانک ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتایا، عقیدے کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ورنہ یہ شرک اللہ تعالیٰ انسانوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں انسان معافی طلب کرے، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، وہ مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن انسان اگر شرک کے حالات میں مر جاتا ہے، دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو معافی نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یعنی شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں۔ اب ذرا قرآن اٹھائیے، شرک بھیانک گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ قرآن نظر ڈالے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر گناہوں کا ذکر کیا، لیکن فوراً بعد اللہ نے کہا میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن 2 آیتوں کے اندر شرک کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا میں معاف نہیں کروں گا بلکہ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، تو اللہ فرماتا ہے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا شرک کرو گے تو جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اے لوگو ہم تمہارے سارے کے سارے پاپوں کو مٹا دیں گے، لیکن ایک پاپ گناہ ہے جو میں معاف نہیں کروں گا، وہ ہے شرک، اس لیے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا۔ یہ شرک ہے جو آج مسلمانوں کے اندر، آج اس سوسائٹی سماج کے اندر بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، انسان شرک کر رہا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ آج دیکھیے شرک بھیانک ظلم ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے ابوبکر کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ، یعنی مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو شرکوں میں مبتلا ہے، اللہ کو چھوڑ اللہ کی عبادت وہ کر رہا ہے۔ ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ہم جس طریقے سے جس قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم جس رسول کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی اسی رسول کو فالو کرنے والے ہیں، اس قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن مسجدوں کے باہر آنے کے بعد، گھروں سے باہر آنے کے بعد، قرآن کو چھوڑنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، درگاہوں پہ جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو مشکل کشا سمجھتا ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتا، یہ اللہ تک ہماری دعاؤں کو پہنچاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، یہ عقیدہ تم رکھ رہے ہو، یہ عقیدہ جو تمہارے اندر ہے یہ غلط ہے، اللہ کے ساتھ کوئی سازی نہیں۔ ارے اللہ قرآن کے اندر اعلان کر دیا کہ تم مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، اور تم کسی کو وسیلہ بنا رہے کہ فلاں دینے والا ہے، ارے فلاں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر رہا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور تم شریک کر رہے ہو۔
کسی اور کو برابر کر رہے ہو, درگاہوں میں جا کر سر جھکا رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو. آج سے یہ عہد کر لو, اگر یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں تو سن لو, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, ورنہ تم وہ لوگ ہوں گے جو غیر لوگ, جو قرآن پر عمل نہیں کرتا, جو رسولوں کے حکموں پر عمل نہیں کرتا, جس طریقے سے وہ جہنم میں جائے گا اس سے بھی زیادہ بدترین طریقے سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے کہ تم رسول کو بھی جانتے ہو, رسول کے حکموں پر بھی عمل کرتے ہو, رسول نے منع بھی کیا ہے, اور یہ جاننے کے باوجود چاہے عالم ہو ان لوگوں میں, چاہے کوئی بھی ہو, درگاہوں میں جا کر سر جھکا رہا ہے. اے لوگوں, تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرو, کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ. یہی پیغام حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو دیا کہ میرے بیٹے, تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں کے اندر والدین کے بارے میں بتایا, ماں باپ کے بارے میں بتایا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. ہم نے انسانوں کو نصیحت کیے, ہم نے انسانوں کو بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ نے, تمہاری ماں نے حمل میں رکھا, تمہاری ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر حمل میں رکھا, 9 مہینہ پیٹ میں رکھا, اس کے بعد پھر جنم دینے کے بعد 2-2.5 سال دودھ پلایا. اس لیے تم اپنے ماں باپ اور میری شکر گزاری بن کر ہی رہنا, کیونکہ تم سب کو ایک دن میرے پاس لوٹ کر آنا ہے, تم سب کو ایک دن میرے پاس ہی آنا ہے. اس لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ورنہ اگر بدسلوکی کرو گے تم میرے پاس آؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا کیا حشر ہے, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا کیا تمہارا معاملہ ہے. آگے بڑھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر وہ تمہارے والدین, تمہارے ماں باپ اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو, تم میرے ساتھ کسی کو برابر کرو, تو یہ ہرگز نہ کرنا. کیوں؟ شرک کا حکم دے تو نہ کرے, اور خدمت کس طریقے سے کرے, خدمت کیسے کرے, آئیے حدیث میں بیان کر رہا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں, اور اللہ کے نبی کے پاس جانے کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد وہ گھر پہنچنے سے پہلے کسی نے جا کر اس کی ماں کو خبر کر دی کہ تمہارا بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے, محمد رسول اللہ کے دین کو اپنا چکا ہے. اب ماں دروازے پر کھڑی ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچتے تو کیا دیکھتے, دروازے پر ماں کھڑی ہے. ماں سوال کر رہے, بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد رسول اللہ کے دین کو اپنایا ہے. بیٹا نے جھوٹ نہیں بولا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہاں میری ماں, میں نے محمد رسول اللہ کے دین کو اپنایا ہے. اب ماں کیا عہد کرتی ہے, بیٹا اگر تم نے دین کو نہیں چھوڑا, محمد رسول اللہ کے نہ ماننے کا انکار نہ کیا, تو میں آج سے تم سے بات نہیں کروں گی. بات چیت بند. لیکن سعد بن ابی وقاص کھانا پیش کر رہے, ماں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں ماں مجھ سے بات کرنے لگے, لیکن ایسا نہیں ہوا. 1-2 دن گزرنے کے بعد ماں دیکھ رہی ہے کہ معاملہ اسی طرح ہے, معاملہ بگڑ نہیں رہا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص اسلام نہیں چھوڑنا چاہتا, تو ماں نے یہ عہد کر لی کہ آج سے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی, پانی بھی نہیں پیوں گی, کچھ بھی ہو جائے میں کچھ نہیں کروں گی, اب کھانا پینا بھی بند کر دو. پھر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص ماں کو سمجھانے کی کوشش میں لگا ہے کہ ماں سمجھ جائے, لیکن کہاں وہ سمجھنے والی تھی. اسی طرح 2-3 دن اور گزر جاتے ہیں. گزرنے کے بعد انسان تو بڑھاپے میں کمزور ہوتا ہے, اور کمزوری کا دور ہے, کھانا پینا بند ہو جائے تو اور بھی کمزور ہو جاتا ہے. وہ بوڑھی ماں کمزور ہو گئی, وہ بستر پڑ گئی.
چاروں طرف خبر پھیل گئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں بستر پڑی ہے. لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور آنے کے بعد وہ ماں حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں اشارہ کر رہی ہے کہ اگر آج میں بستر پڑی ہوں تو سعد بن ابی وقاص کی وجہ سے بستر پڑی ہوں. لوگ آ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو گالی دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ماں تمہاری وجہ سے بستر پڑی ہے, تم کیا کر رہے ہو, تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. پھر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے کسی کو سمجھایا نہیں, خود کو کنٹرول کیا. آخر کار وقت ایسا آیا ماں نے کھانا پینا شروع کر دی. میرے بھائیوں تو دیکھیے ماں کھڑی تھی کہ تم اسلام کو چھوڑ دو. سعد بن ابی وقاص نے خدمت میں لگے رہے, خدمت کرنے کی کوشش کی, ماں کو کھانا پیش کرتے رہے, پانی پیش کرتے رہے, ماں سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن اس نے نہیں مانی. آخر کار اس نے ضد چھوڑ دی اور کھانا بھی شروع کر دی. تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ شرک کے دباؤ ڈالے اور یہ حکم دے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرو, تو ہرگز نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا. خدمت کرتے رہنا لیکن شرک نہ کرنا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. اگر ہم اطاعت کریں گے تو صرف اللہ رب العالمین کی, اگر ہم فرما برداری اور حکموں پر چلیں گے تو صرف اللہ رب العالمین کے حکموں پر چلیں گے, کچھ بھی ہو جائے. تو اس 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں بتایا. اور آگے بڑھیے, حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی, حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بتا رہے یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے, اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو, خواہ ہو کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پیش کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے بھی سامنے لائے گا. یعنی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتایا اے میرے بیٹے, رائے کے دانے کے برابر کوئی کسی چیز کو چھوڑنے والا نہیں. تم تو انسان ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے چھوڑ دے. یعنی آخرت سے ڈرایا کہ آخرت کی تیاری کرو. کتنے باپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سوئے بھی ہوئے ہوں گے, لیکن کبھی اپنے بچے کو یہ حکم نہیں دیا بیٹا کہ آخرت کی تیاری کرو. ایگزام ہے, سامنے ایگزام ہے, یہ حکم دیتا ہے کہ اچھے ڈھنگ سے پڑھو, تیاری کرو ورنہ ہو سکتا ہے فیل بھی ہو جاؤ, یہ حکم دیتا ہے. لیکن وہ نالائق باپ کبھی یہ حکم نہیں دیتا کہ بیٹا تم آخرت کی تیاری کرو. جس طریقے سے تم دنیا میں ایگزام میں پاس ہونے کے لیے تیاری کرتے ہو, جس طریقے سے دنیا میں تیاری کرتے ہو ایگزام کے لیے. اور دیکھیے کتنے انسان, کتنے نوجوان, کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو مستقبل کو لے کر پریشان ہے, فیوچر کو لے کر پریشان ہے کہ مستقبل میں ہمارا بیٹا کیا کرے گا. افسوس ہے کہ اس باپ نے اس دنیاوی مستقبل کو لے کر تو پریشان ہے, لیکن آخرت کو لے کر کوئی پریشانی نہیں. وہ بھی تو مستقبل میں آخرت کو لے کر ذرہ برابر ٹینشن نہیں. اے لوگوں, اس دن کوئی بچ نہیں سکتا. اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ دنیا میں کھانا پینا مرنا جینا سب کچھ ہے, تو یہ عقیدہ غلط ہے. یہ عقیدہ ختم کر دو, کیونکہ تمہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. اے لوگوں, ارے یہ کافروں کا عقیدہ ہے, یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے, یہ بددین لوگوں کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ کر رکھا تھا کہ اس دنیا میں کھانا, اس دنیا میں پینا, اس دنیا میں مرنا جینا کام تمام ہو جانا. لیکن نبی نے فرمایا نہیں, یہ غلط ہے, یہ عقیدہ غلط ہے. لیکن آج یہ مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے. تو اللہ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے کیا میسج دیا؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے بتایا قل بلا وربی
لتبعثن، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ بتا دیجئے، جو تم عقیدہ رکھ رہے ہو کہ اس دنیا میں کھانا پینا مرنا زینا تو چھوڑ دو، کیونکہ ضرور بضرور تمہیں قیامت کی دن اٹھایا جائے گا اور تمہارا کچا چٹا تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے، ٹینشن نہیں ہے، اللہ جب چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کے اندر فرماتا ہے اے لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر شخص اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں ہونے والا۔ دنیا کے اندر جو غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں اس پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہونے والا، چاہے وہ کوئی بھی ہو جائے۔ اور اس آخرت سے اللہ کے رسول سے لے کر صحابہ کرام کس قدر ڈرتے تھے، بس ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ امیر المومنین اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے نبی جس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، پھر بھی ڈر دیکھیے، ارے عمر وہ انسان گزرا ہے جس کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا تھا اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، کیوں؟ اس لیے اب نبی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھڑے ہیں لوگ آمنے سامنے، زمین سے تلغہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، کاش کہ میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، میں دنیا میں نہ آتا، ہم پر کوئی عذاب ہوتا نہ حساب ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے ڈر کی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے اور کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کیا تم یہ چاہتے ہو کہ نبی کے ساتھ رہ کر جو تم نے عمل کیا اس عمل پر، اس نیکیوں پر تمہارا خیر کا معاملہ ہو جائے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اللہ کے نبی کے بعد میں نے جو نیک کام کی اس کا بھی بدلہ دے۔ لیکن عمر کے اندر ڈر دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میں نے نبی کے ساتھ رہ کر جو عمل کیا اگر اس پر خیر کا معاملہ ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ یہ تھے عمر جو ڈرا کرتے تھے، یہ تو عمر جس کے اندر ڈر تھا جو ڈرا کرتے تھے، لیکن وہ ڈر آج ہمارے اندر نہیں ہے، وہ خوف آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز پڑھتے رہنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نماز کا۔ آج ہمارے سماج میں بوڑھے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ارے بچوں کو کیسے حکم کرے؟ دادا زندہ ہے، بیٹا تو پڑھتا نہیں، اس کا بیٹا نہیں پڑھتا، گھر میں پوچھا جائے تم نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے میرا دادا تو پڑھ رہا ہے۔ اس کے باپ سے پوچھا جائے آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ جواب دیتا میرے والد تو مسجد میں ہر وقت رہتے ہیں، اس کو تو نماز کے لیے ہی چھوڑ دیا گیا۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ نہیں میرے بھائیوں، حضرت لقمان نے جو اپنے بچے کو حکم دیا ہے، آپ بھی اپنے بچے کو حکم دے کہ میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہو، نماز سے کبھی دوری اختیار نہ کرنا، نماز سے کبھی دور نہ ہو جانا۔ آج دیکھیے ایک باپ اپنے بچے کو کمانے کا حکم دیتا ہے، ایک باپ اپنے بچے کو یہ حکم دیتا ہے بیٹا کمانا کس طریقے سے، ہاں فیوچر کے لیے جمع کس طریقے سے کرنا ہے، مستقبل کے لیے جمع کس طریقے سے کرنا ہے، یہ حکم تو دیتا ہے۔ اور اس بیٹے کی عمر 20-25 سال ہو چکی ہے، لیکن اس بیٹے کا کان ترس چکا ہے کہ
کہ کب میرے والد مجھے حکم کر دے بیٹا نماز پڑھ لو، چلو مسجد کے لیے، چلو مسجد کے اندر اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، جمعہ کے علاوہ کبھی جاتا نہیں، اس باپ نے کبھی بتایا نہیں، اس بیٹے کا کان ترس گیا اس بات کو سننے کے لیے کہ میرے والد مجھے کب حکم کرے نماز پڑھو۔ لوگوں، اللہ کے نبی نے تو آپ سے 7 سال کی عمر میں حکم دینے کو کہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اے لوگوں جب تمہاری اولاد تمہارے بچے 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ 10 سال تک اگر وہ پڑھے، ایک وقت حاضر ہو رہا ہے دوسرے وقت غائب رہتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ 10 سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، اسے مارو اور مار کر نماز پڑھنے کے لیے لے جایا کرو۔ مسئلہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ، اس سماج کے اندر مسئلہ یہ، وہ خود نماز نہیں پڑھتا، بیٹے کو کیسے بتائیں؟ وہ خود نماز نہیں پڑھتا بے نمازی۔ جمعہ کے دن ہم نے حاضر ہو گیا مسجدوں میں اور ہم نے یہ کہہ دیا مسلمانوں سن کر یہ جاؤ، جمعہ کی نماز تم نہ پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہیں کون کہتا جمعہ کی نماز پڑھ کے تم نے کیا کر دیا؟ ارے ابلیس کا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ ایک سجدے کے لیے وہ کافر ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن آج انسان دن اور رات میں فرض جو سجدے ہوتے، فرض جو رکعات ہوتے، 17 رکعات نمازوں کو چھوڑتے ہیں، 17 اب جوڑیے 34 سجدے کو چھوڑتا ہے صرف فرض کو۔ آج تو تہجد کا معاملہ ہے، تہجد کا معاملہ اگر اس دنیا میں ابھی آ جائے تو آپ کو لاکھوں میں ایک ملیں گے، وہ بھی لوگ جو چل نہیں سکتا، جو عصر سے لے کر فجر تک مسجد میں پڑھا رہتا وہ تہجد پڑھتے۔ لوگوں یاد رکھو، آج جو یہ برائیاں عام ہو رہی ہے، آج جو فتنے آ رہے ہیں، آج جو مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کمی کی وجہ سے کیا مسلمانوں کے اندر سے دین آہستہ آہستہ جا رہا ہے، نہ مسلمانوں کے اندر نماز ہے، نہ مسلمانوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز ہے۔ مسلمان کہاں سے کما رہا ہے، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، یہ مال کس طریقے سے آیا، یہ سامان یہ گھر میں جو پک رہا ہے یہ حلال ہے حرام ہے، خود حرام کمائی کر رہا ہے اور اپنے بچے کو اسی میں سے کھلا رہا ہے۔ آپ کو بتا دو نہیں حرام کے دانے کی طرف نہ بڑھے، اپنے بچے کو حلال کھلانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی تربیت میں سے ایک ہے کہ اپنے بچے کو حلال کا حکم دو اور حرام سے روکو۔ اگر یہ نہیں کر رہے آپ تو آپ یہ غلط کر رہے۔ اگر آپ کا بیٹا کما کر گھر لا رہے تو آپ جائزہ لے، غلط نہیں ہے، سوال کرے اس سے کہ یہ پیسہ کہاں سے لے کر آیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے سوال کرنا، یہ بیٹا اے میرے بیٹے بتاؤ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کہاں سے لایا؟ اگر حلال ہے تو ٹھیک ہے، اگر حرام طریقے سے کما رہے تو آپ اسے حکم دے، وہ بتائے حرام کمانا اسلام میں جائز نہیں ہے اور تم حرام کے طریقے پر پڑے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اپنے بچے کو حرام سے روکو، ورنہ یہی بچہ یعنی نیکوکار ہے۔ میں نے بتایا یہ دعا کرنے والے بچے نہ ہوں گے بلکہ عذاب بن جائے گا، یہ رحمت نہ ہوگا بلکہ عذاب بن جائے گا۔ یہ آپ کی اولاد عذابوں میں مبتلا ہوں گے۔ کون نہیں جانتا حضرت نوح علیہ السلام کو؟ ایک نبی گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان سے دور تھا۔ ارے باپ نبی ہے، بیٹا مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ باپ حکم دے رہا بیٹا آ جاؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ اللہ کے نام پر، جواب دیتا ہے میں نہیں جا سکتا، میں پہاڑی میں چڑھ جاؤں گا۔ ارے باپ نے یہ بھی ڈرایا، اے میرے بیٹے سن لو، اگر تم نے آج تم اللہ کے نام پر اس کشتی میں سوار نہیں ہوتے ہو تو اس اللہ کے عذاب سے کسی کو کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ ڈرایا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اس بات پر یقین عمل نہیں کی، لیکن آپ کو ڈرانا ہے بیٹا حلال کماؤ، چاہے 10-5 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ آج دیکھیے سماج کے اندر لاکھوں کمانے والے مہینوں میں
اب زندگی میں 20 سال پیچھے جائیں، 20 سال پہلے لوگ 10 روپے کماتے تھے، 5 روپیہ کمایا کرتے تھے، لیکن اسی میں اچھی طریقے سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ آج اسی گھر میں 10 لوگ کماتے، لاکھوں روپیہ کماتے مہینے میں، لیکن پھر بھی گزر بسر ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ ہاں یہ مسئلہ مہنگائی کا دور ہے، لیکن ہمارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ حلال ہے حرام ہے، ہم غور و فکر نہیں کرتے، نہ ہم اللہ سے جڑتے، نہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے، نہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ اس لیے آج یہ فتنہ موجود ہے، اس لیے آج مسلمان اس کمانے کے ہزاروں کمانے کے باوجود پریشانیوں میں مبتلا ہے، نہ حلال کا ہے نہ حرام کا ہے، یہ مال کہاں سے آ رہا کوئی فکر نہیں ہے، اسے ذرہ برابر اسے ٹینشن نہیں ہے، یہ مال کہاں سے آیا، میرا بیٹا کہاں سے لے کر آیا، چوری کر کے لے کے آیا، ارے لاکھوں کما کے لے کے آیا، سر پہ بیٹھا دیا۔ نہیں مسلمانوں، آپ کی ذمہ داری ہے اگر وہ چوری کر کے لاتا ہے، آپ کو علم ہے اگر وہ حرام کماتا ہے، آپ کو پتہ ہے تو آپ اس پر حکم کریں، 1 دن بتائیں، 2 دن بتائیں، اگر وہ نہیں روک رہا ہے تو اسے پٹائی کرے، اسے مارے، اور کہ حرام طریقہ نہ کماؤ، حرام طریقے سے تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں، حرام کماؤ گے کیا فائدہ؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ارے یہ زندگی چند دن کے لیے 60-70 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال تک لوگ زندہ رہتا ہے، لیکن 80 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس چند دن کے لیے تم حلال و حرام کو چھوڑ رہے ہو، حلال کو چھوڑ رہے ہو، حرام کما رہے ہو۔ اے لوگوں سن لو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم غلط کر رہے ہو۔ ارے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہونے والا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اے لوگوں، جس دن فرشتہ جبریل امین چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا ہونے والا، اور اس کے لیے تم حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ تمہیں بتانا یہ چاہتا تھا اپنے بچے کو نماز کا حکم دو، نماز سے رشتہ جوڑو۔ جب تک آپ نماز سے خود بخود نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہ گھر میں کوئی نماز پڑھنے والی عورتیں پیدا ہوگی، نہ آپ کے بیٹے نماز پڑھیں گے۔ آپ نمازی بن جائے، آپ ڈانٹے پھٹکارے، وہ ضرور مسجدوں کی طرف دوڑیں گے۔ میں نے دیکھا کتنے واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، جو باپ نماز نہیں پڑھتا تھا، بیٹا بھی نماز سے دور ہے، لیکن جب اس نے نماز شروع کر دی، بیٹے کو بتایا تو باپ بیٹی دونوں مسجدوں میں آ کر نماز پڑھ رہا ایک ساتھ۔ تو اس لیے اپنے بچے کو بتائے کہ یہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب اگر کسی کا ہوگا تو یہ نماز کا ہوگا، اس لیے نماز کا معاملے کو آگے رکھے، نماز پڑھے۔ اب حضرت لقمان حکیم نے آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اللہ تعالیٰ فرمایا وَيَأْمُرُوا، اے لوگو نیکیوں کا حکم دو، برائی سے روکو، نیکیوں کا حکم دو اور برائی سے روکو، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، تم برائی سے روکو۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو بہترین انسان ہے، اور جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو تم پر مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، تم پر پتھر بھی برسائے جا سکتے ہیں، تو اس وقت صبر کرنا، صبر و تحمل سے کام لینا۔ اگر کوئی انسان نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو یاد رکھے اس پر پتھر بھی برسائے جا سکتے ہیں، اسے مارا بھی جا سکتا ہے۔ ہمارا نمونہ محمد رسول اللہ موجود ہے، اللہ کے نبی لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ حکم دے رہے ہیں برائی نہ کرو، اے لوگوں جہنم سے روک رہا ہے اور یہ بتا رہے فلا برائی ہے، لیکن آپ پر پتھر برسائے گئے۔ طائف جاتے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی طائف کے لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش میں لگے ہیں، لیکن ان طائف کے بدبختوں نے، ان طائف کے لوگوں نے نبی پر پتھر برسائے، نبی کو مارا اور نبی کو بے ہوش کر دیا، خون بہ کر جوتے جم جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہوش آیا تو 3 کلومیٹر باہر ایک بغیچے میں کھجور کے باغ میں آپ کو ہوش آیا، اس طریقے سے پتھر برسائے گئے۔
پتھر برسائے جائیں گے، لیکن بیٹا صبر کرنا، آج یہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اسے بے عزتی کا معاملہ پہنچا دیا، ایسا نہ کریں، اسے صحیح ڈھنگ سے سمجھائیں، اسے کوشش کریں کہ یہ برائی ہے، اس کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم برباد ہو جاؤ۔ اور آگے بڑھی حضرت لقمان حکیم اب اخلاق کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلْإِنسَانِ، اے میرے بیٹے تم جب چلنا تو اکڑ کر نہ چلنا، اور جب چلنا تو اس طریقے سے ڈھنگ سے نہ چلنا کہ لوگ تمہیں کہیں ارے کتنی یہ ایسا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے باپ کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے۔ اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ تکبر کرنے والے انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور بتایا کہ میرے بیٹے جب تم کسی سے بات کرنا تو اچھے ڈھنگ سے کرنا، آواز کو بھی پست رکھنا، صحیح طریقے سے اس سے بات کرنا۔ جب تم یہ کام کرو گے تو یعنی تم آواز کو بدترین نہ کرنا، گدھوں جیسے آواز کو بدترین نہ کرنا، صحیح ڈھنگ سے بات کرنا، چلو تو صحیح ڈھنگ سے چلنا، لوگوں سے بات کرو اور بات کرتے ہوئے منہ نہ موڑنا جب تک اس کی بات ختم نہ ہو جائے، اسے اجازت نہ لے لو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، اگر ہمارا پڑوسی غریب ہے تو ہم موڑ کر نہیں دیکھتے، اگر وہ ہم سے مانگنے کے لیے بھی آتا ہے تو ہم دھتکار دیتے ہیں، گھر سے نکال کر باہر کر دیتے ہیں اور کہتے چلی جاؤ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے، فقیر آیا گھر میں، آپ اسے نہ دھتکاریں، اسے صحیح ڈھنگ سے سمجھائیں کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ سائل تمہارے پاس آئے، مانگنے والے تمہارے پاس آئے، صحیح ڈھنگ سے اسے دو۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اسے سمجھاؤ، اور سمجھانے کے بعد اسے کہو کہ بھائی تم چلے جاؤ، میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ حکم دیا حضرت لقمان نے اخلاق کے بارے میں، چلنا کیسے، اٹھنا کیسے، لوگوں سے بات کرنا کیسے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیسے، ساری چیزوں کے بارے میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، آپ ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں اور اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو بتائیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج اس سماج کے اندر لوگ بچوں کو وقت نہیں دیتا، اور جو وقت تھا موبائل آنے کے بعد وقت ختم ہو گیا۔ آج انسانوں کے پاس، آدمیوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ کام ختم کرنے کے بعد جب گھر آتے ہیں 2-2.5 گھنٹے موبائلوں میں وقت گزارتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں نئی لوگوں، یہ وقت ضائع نہ کرو، موبائل میں صحیح استعمال کرو، صحیح ٹائم پر کرو، لیکن اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی وقت دو، بچوں سے بھی محبت کرو، بچوں کو بھی گود میں لے کر جایا کرو، ورنہ یہی بچہ کل ہو کر آپ سے نفرت کرنے لگے گا، یا آپ کی اولاد کل ہو کر آپ سے نفرت کرے گی۔ آپ وقت دیں، کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، راوی وہ بیان فرماتی ہے، کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد نبی سے سوال کر رہے، اے نبی کیا آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچے کو وقت دیتے ہیں، کیا آپ اپنے بچے کو بوسہ دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں میں وقت دیتا ہوں، ہاں میں بچوں سے کھیلتا بھی ہوں، ہاں میں اپنے بچوں سے بات چیت بھی کرتا ہوں۔ دیہاتی لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے کئی بچے کو وقت نہیں دیا، ہم نے بچوں سے کبھی بات چیت نہیں کی۔ ارے بات چیت تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بچے کو کبھی بوسہ نہیں دیا، کبھی کھیلا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر کسی کے اندر سے رحم کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو اس معاملے میں میں کیا کر سکتا، میں کیا کر سکتا؟ تو اپنے بچے کو وقت دے، اپنے بچے کو وقت دے، اور بچے کو بتائے کہ میرا بیٹا تم دنیا میں چلو تو اچھی طریقے سے چلو، بات چیت کرو تو اچھی طریقے سے کرو، بچے کو یہ نماز کا حکم دو۔ اور میری ماں بہنوں